اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو ہے موضوع تھا وہ ہے عبادات، یعنی کہ وہ نماز کا چیپٹر ہے، اس میں سے ہم عبادات سے شروع کریں گے انشاءاللہ، پھر ہم بعد میں اس کو نماز ہے، نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں، نماز با جماعت کیوں پڑھنا ضروری ہے، نماز بے اثر کیوں ہو گئی، یہ سارے ٹاپک میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ لوں گی۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عبادات۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عبادت کس کو کہتے ہیں اور ہم کیسے عبادات کرتے ہیں اللہ کی عبادت۔ تو یہ چیزیں آپ لوگ غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ یہاں پر عبادات میں یہ بات آ رہی ہے کہ دین اور شریعت کو تو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان عام طور پر کیا ہوتے ہیں، بہت کم آدمی سمجھتے ہیں کہ عبادت کیا ہے، عبادت کا لفظ کیا ہے۔ عبادت ہم عام طور پہ زیادہ تر کیا سمجھتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی عبادت ہے، بالکل عبادت ہے، لیکن اس کے بیچ میں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہے۔ اللہ اللہ سورہ ذریات میں فرماتے ہیں 56 آیت میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے جن اور انسان کو اس کے سوا اور کسی غرض کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی کہ اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ہماری پیدائش، آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے جن اور انسان کو اس کے سوا اور کسی وجہ سے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں گے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے دین کے لیے کام کرنا، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو گویا اس مقصد کو ہم پورا نہیں کر سک رہے، کیسے؟ کیونکہ ہم اس کے معنی کو سمجھ نہیں رہے، اس کے معنی کیا ہے۔ ہم نے عبادت کو صرف نماز روزہ حج تک ہی رکھا ہوا ہے، جبکہ اس کے معنی جو ہیں بہت وسیع ہیں، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز ہم اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جس کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ نے جس کام کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں، جس چیز کے لیے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے میری عبادت کے لیے، اور جو چیز ہم اپنے مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ جیسے مثال بتائی جا رہی ہے اس میں کہ مریض ہے، وہ اچھا نہیں کر سکا، تو ڈاکٹر اگر مریض کو اچھا نہیں کر سکا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ علاج میں ناکام ہوا۔ علاج میں وہ ڈاکٹر نے علاج تو کیا تھا مگر وہ ناکام ہو گیا۔ اسی طرح کسان بھی اگر دیکھا جائے اگر اپنا فصل پیدا نہیں کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ زراعت میں ناکام ہو گیا۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد یعنی عبادت کو پورا نہیں کریں گے تو ہمیں کیا کہا جائے گا؟ ہماری پوری زندگی ناکام ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر زندگی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا انحصار کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کے لفظ جو ہے عبد سے نکلا ہے۔ عبد کے معنی ہے بندے اور غلام کے، اس لیے عبادت کے معنی کیا ہے؟ بندگی اور غلامی کے ہوئے، یعنی عبادت جو ہے عبد سے نکلا ہے۔ عبد کے معنی کیا ہے؟ بندے، بندہ، ہم جیسے میں بندی ہوں، اور غلام، غلام کسے کہتے ہیں؟ بالکل میرے تابع دار، جیسے میں کہوں ویسے ہی۔ تو ہم بندے ہیں اور غلام ہیں اللہ کے۔ عبادت کے معنی کیا ہے؟ بندگی اور غلامی کے ہیں۔ جو کسی شخص کا بندہ ہوتا ہے تو پھر اسی کی خدمت میں ہی وہ بندہ بن کر رہتا ہے کہ بھئی میں فلانے کا غلام ہوں تو میرا مالک یہ ہے۔ اسی طرح یہ بندگی اور عبادت بھی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کسی کا بندہ ہو اور آقا سے تنخواہ حاصل کرتا ہو، مطلب بندہ کسی کا ہے اور آقا سے تنخواہ بھی پوری پوری وصول کرتا ہو، مگر آقا کے حضور میں بندوں کا سا کام نہیں کرتا ہے، تو اسے نافرمانی اور سرکشی کہا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو رکھا ہے، آپ کو میرا کام کرنا ہے، لیکن آپ سرکشی کر رہے ہیں، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں، مرضی ہے نہیں کیا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عجیب ہے یہ انسان، سرکشی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ تو آقا کے مقابلے میں بندوں کا کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ بندے کا سب سے پہلا کام دیکھیں، تین چیزوں کے اوپر منحصر ہے، تین باتوں کے اوپر۔ ایک، آقا کی وفاداری کرنی ہے ہم نے، اور دوسرے آقا کی اطاعت کرنی ہے ہم نے، اور تیسرے اس کا ادب اور اس کی تعظیم کرنی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی مالک ہے، جیسے آپ گھر میں آپ کا کوئی مالک ہے تو آپ پہلے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے، یہ تو نہیں کریں وہ کر دیں گے، آپ اس کے ساتھ وفاداری کریں گی،
اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے، اور کیونکہ ہم وفاداری کس طرح کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یا مطلب وہ جو میرا مالک ہے اس نے ہمیں کیا کیا؟ پہلا کام یہی کیا ہے کہ وہ میرا مالک ہے. وہ کون ہے؟ وہ میرا خیال رکھتا ہے، میرا رزق دیتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے، میری نگہبانی کرتا ہے. جیسے ہم اللہ کے وہ ہیں، غلام ہیں، آقا ہمارا وہ. تو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اللہ ہماری نگہبانی کرتا ہے. تو پھر ہم پہ اس کی وفاداری ہم پر فرض ہے کہ وہ میرا خیال رکھتا ہے، ورنہ ایک سیکنڈ میں میری سانس رک جائے گی، میں ختم ہو گئی. تو اللہ ہی میری حفاظت کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا. وہ کون ہے؟ وہ میرا آقا ہے، اللہ میرا مالک ہے. اچھا، دوسرا کیا کام ہے؟ دوسرا جو ہے دوسرے آقا کی کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنی ہے. بندے کا جو دوسرا کام کیا ہے؟ وہ ہر وقت اپنے آقا کی اطاعت کرے، ہر وقت ہر لمحے اسی کے حکم کو بجا لائے، اور اس کی خدمت سے منہ کبھی نہیں موڑنا ہے. اور آقا کی مرضی کے خلاف نہ خود اپنے دل سے کوئی بات کرنا ہے، نہ کسی دوسرے شخص کی بات ماننا ہے. ہم نے ماننا کس کی ہے؟ صرف اپنے آقا کی. بس غلام ہر وقت ہر حال میں غلام ہی رہتا ہے، ہم مالک نہیں بن سکتے. اب میں غلام ہوں تو میں غلام ہی رہوں. تو اسے کہنے کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ آقا کی فلانا بات مانوں گا اور فلانا بات نہیں مانوں گا، کہ اتنی دیر کے لیے میں آقا کا غلام ہے، باقی وقت میں اس کے غلامی سے میں آزاد ہوں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کی بات مانیں گے، اس کے بعد ہمارے مرضی ہم نہیں مانیں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، ہم ہر وقت ہر لمحے جو ہے ہم غلام ہیں. اچھا، بندے کا تیسرا کام کیا ہے؟ آقا کا ادب کرنا اور اس کی تعظیم کرنا. جو ہم نے بتایا نا، تیسرے کیا اس کا کام؟ تعظیم کرنا، ادب اور تعظیم. جو اس طریقے پہ اس کی پیروی کرے گا، جو وقت جو اس کے حاضر ہونے کا ہے حاضر ہوگا، جس وقت نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں وفاداری کے زمرے میں آتی ہیں. تو یہ تین چیزیں مل کر عبادت بنتی ہیں. اب اس کو یاد رکھیں، تین چیزیں مل کر عبادت بنتی ہیں. کون کون سی چیزیں؟ اپنے آقا کی وفاداری کرنا ہے، دوسرے آقا کی اطاعت کرنا ہے، اور تیسرے اس کا ادب اور اس کی تعظیم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ وما خلق الجن والانس، اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے وہ صرف اللہ کے وفادار ہوں گے، اس کے خلاف کسی اور کے وفادار نہیں ہو سکتے. صرف اللہ کے احکام کی اطاعت کریں گے، صرف اللہ کے احکامات کی. اللہ نے کیا حکم دیا، اس کے خلاف ہمیں کسی اور کا حکم نہیں ماننا ہے. حتیٰ کہ ہمیں اگر اللہ کے مقابلے میں والدین بھی اگر سامنے آ جائیں تو ہمیں ان کو بھی وہ کر دینا، بلکہ ہمیں اپنے رب کی بات کو پہلے ماننی ہے، اور صرف اس کے آگے ادب اور تعظیم سے سر جھکانا ہے، اور کسی دوسرے کے آگے سر نہیں جھکانا ہے. لیکن کیا ہے، آج ہر ایک کے سامنے جا کے سر جھکا رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ جا کے مانگ رہے ہیں، ہر ایک کے در پہ جا کے چادریں چڑھا رہے ہیں، ہر ایک پہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں. نہیں ہے تو انسانوں سے ہی مانگ رہے ہیں، انسانوں سے ہی پیچھے لگے ہوئے ہیں. جبکہ ہمیں کہنا کس سے چاہیے، سرگوشی کس سے کرنا چاہیے، مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے. انہیں تین چیزوں کو اللہ نے عبادت کے جامع الفاظ میں بیان کیا ہے. یہی تین چیزیں جو بھی میں نے بتائی آپ کو، وفاداری، اطاعت اور ادب و تعظیم. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اللہ کی طرف سے آئے تھے، ان سب پر تعلیم کا صرف یہی لب لباب تھا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے. یہاں پر اس کو جو ریکارڈ کر رہی ہے اس کو بند کر دیجیے، دوبارہ. کیا ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے. یعنی صرف ہمارا ایک ہی بادشاہ ہوگا جس کا تمہیں وفادار ہونا ہے. اور وہ بادشاہ کون ہے؟ ہمارا اور آپ کا رب ہے، یعنی کہ اللہ ہے. تو قانون کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو نظام کس کا ہوگا؟ اللہ کا. لیکن ہم ان سب چیزوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں. نہیں جی، زمین بھی اللہ کی ہے، میں بھی اللہ کی ہوں، ساری کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں، سب تابع اسی کی ہیں. زمین بھی اللہ کی ہے، لیکن مالک کوئی اور ہے، ہمارا آقا کوئی اور بنا بیٹھا ہے، اور ہم نظام اور قانون کو نافذ نہیں کرتے ہیں یہ زمین. تو اللہ کا قانون، وہ قانون اللہ کا قانون ہونا چاہیے جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے. اور صرف ایک ہی ہستی ہے جس کی ہمیں پوجا اور پرستش کرنی چاہیے. وہ کون سی ہستی ہے؟ اللہ رب العالمین. بس اسی کی سب کچھ کرنی ہے ہم. تو عبادت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے. عبادت کا مطلب اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. اب
آپ اس کی مثالیں بتائی جا رہی ہیں کہ آپ اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گی جو آقا کی مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پر جانے کے بجائے ہر وقت بس ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے، اللہ کو مرتبہ اس کا نام جپتا ہے، اپنے آقا کا نام بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، ہاتھ بالکل یوں باندھے ہوئے، نظر نیچے کیا ہوا، بالکل ایسا لگ رہا عاجزی ساتھ کھڑا ہے۔ آقا اسے کہتا ہے کہ جا کے فلانا فلانا آدمیوں کا حق ادا کر کے آؤ، مگر کچھ جاتا ہی نہیں، بلکہ وہیں کھڑا کھڑے آقا کو جھک جھک کر 10 دفعہ سلام کر، اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آقا اسے حکم دیتا ہے کہ فلانا فلانا خرابیوں کو جا کر مٹاؤ، بے حیائی بہت پھیل گئی ہے، اس کو جا کر مٹاؤ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ 1 انچ بھی وہاں سے نہیں ہٹتا ہے، اور سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے آقا کے سامنے۔ آقا حکم دیتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، وہ حکم سن کر وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے، اور خوش الہمی کے ساتھ چور کا ہاتھ کاٹ دو، چور کا ہاتھ کاٹ دو، 20 دفعہ کہہ رہا ہے چور کا ہاتھ کاٹ دو، چور کا ہاتھ کاٹ تو کاٹو۔ ہم تو کہہ رہے ہیں تمہیں کہ چور کا ہاتھ جا کر کاٹ دو، تم تو خالی بول رہے ہو کہ ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹو۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ شخص حقیقت میں آقا کی بندگی کر رہے ہیں کیا؟ یہ بندگی ہے؟ اگر آپ کا ملازم کا یہی رویہ ہو تو میں کیا ہے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ حیرت ہے کہ خدا کا جو نوکر ایسا کرتا ہے تو آپ اسے بڑا عبادت گزار کہتے ہیں؟ یہ کیسا عبادت گزار ہے؟ یہ تو صحیح، یہ تو ظالم ہے، صبح سے شام تک اللہ جانے کتنی مرتبہ قرآن شریف میں اللہ کے احکامات پڑھتا ہے، مگر ان احکامات کو بجا لانے کے لیے اپنی جگہ سے جنبش تک بھی نہیں کرتا، ذرا سا بھی ہلتا تک بھی نہیں۔ احکامات کو بجا نہیں لاؤں گی، پڑھوں گا پڑھوں گا پڑھوں گا پڑھوں گا، روز سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ ملک، سورہ رحمان، سب چیز، سورہ واقعہ، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس کے اندر سے کیا پڑھ رہے ہیں؟ نفل پہ نفل پڑھتا چلا جا رہا ہے، ہزاروں دانے تسبیح کے پڑھا، 1.25 دفعہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ یہ پڑھنا، 20 دفعہ وہ پڑھنا ہے، 7 دفعہ وہ پڑھ کے اس پہ پانی پہ دم کرنا۔ وہ خوش الہامی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بہت ہی زبردست اس کی قرآت ہے، دل چاہتا بس سنتے ہی رہیں۔ آپ اس کی حرکت دیکھ کے کہتے ہیں کہ کیسا زاہد آدمی ہے، کیسا عابد بندہ ہے۔ یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کا صحیح مطلب نہیں سمجھ پائے، اس لیے آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ کیسا زاہد، ہر وقت اس کے ہاتھ میں لمبی سی تسبیح ہوتی ہے اور اللہ 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 کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ یہ تو فرشتے کریں گے نا یہ کام، ہمیں تو منع تو نہیں کیا جا رہا، لیکن ہم نے کچھ پریکٹیکل کرنا ہے۔ اچھا، ایک نوکر ہے جو رات دن ڈیوٹی تو غیروں کے انجام دیتا ہے اور احکامات غیروں سے سنتا اور مانتا ہے، اور قانون پر غیروں کے پر عمل کرتا ہے، اور اپنے اصلی آقا کے فرمان کی ہر وقت خلاف ورزی کرتا رہتا ہے۔ پڑوس میں جو ایک مالک ہے اس کی بات سنتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ کام کرتا ہے، اور اپنا جو مالک ہے اس کے ساتھ خلاف ورزی کرتا ہے، دل چاہا نہیں کیا، دل چاہا کر، مگر سلامی کے وقت آقا کے سامنے سے حاضر ہو جاتا ہے۔ جس وقت سلامی ملنے ہو رہی ہوتی ہے تو وہ زبان سے آقا ہی کا نام جپتا رہتا ہے، جب لینے کا وقت آتا ہے انعام تو وہ اپنے مالک کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جی میرا حصہ دے، کام تو تم نے کچھ دیا ہی نہیں تھا، کیا حصہ دو تمہیں؟ اگر آپ اس میں سے کسی شخص کو نوکر اختیار کریں تو آپ کیا کریں گی پھر؟ آپ کیا آپ کو اس کے اسلامی کے اس کے منہ پر نہ ماریں گی؟ جب وہ زبان سے آپ کو آقا اور مالک کہے گا تو آپ کیا فوراً آپ یہ جواب نہیں دیں گے کہ تو پلے درجے کا جھوٹا بے ایمان انسان ہے، تنخواہ مجھ سے لیتا ہے، نوکری دوسروں کی کرتا ہے، زبان سے مجھے آقا کہتا ہے اور حقیقت میں میرے سوا ہر ایک کی خدمت تو کرتا پھرتا ہے، بس میری بات نہیں سنتا، باقی تو ساری تنخواہ تو میں دیتا ہوں۔ تو یہ ایک معمولی عقل کی بات ہے جسے ہم ہر شخص یہ سمجھ لے کہ جو لوگ رات اور دن اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، بہت غور سے سنیے، کہ جو لوگ رات دن اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، کفار مشرکین کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کے احکام پر کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کی نماز دیکھ لو، ان کے روزے اور تسبیح، تلاوت قرآن، حج اور زکوٰۃ کو آپ خدا کی عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے، اسی وجہ سے کہ آپ عبادت کے اصل مطلب سے ناواقف ہیں۔ ہم تو صرف حج اور نماز اور قرآن اور زکوٰۃ اور تسبیح اور نماز کو ہی ہم سمجھ رہے عبادت، ہمیں انعام کس سے لینا ہے، جنت کس سے لینا ہے، کام ہم کافروں کے ساتھ کر رہے ہیں بیٹھ کر، جنت ہم یہاں سے کہیں گے کہ بس آپ ہمیں جنت دے دیجیے۔ تم نے میری بات کب سنی؟ تم تو کافروں کے پیچھے لگ گئے ہیں، تم نے تو ان کے کلچر کو پسند کر لیا، ان کے لباس کو پسند کر لیا، ان کے طور طریقے کو پسند کر لیا،
اپنے بچوں کو انہی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش میں لگ گئے، اور آگے پیسے لینے کے وقت، تنخواہ لینے کے وقت تو میرے پاس آ گئے۔ جنت دے دیں اللہ تعالیٰ آپ ہمیں، اسألک جنت الفردوس، جنت الفردوس کا میں سوال کرتی ہوں۔ کیسا سوال؟ کیا کیا تم نے؟ یہ جو برائیاں پھیلی ہوئی تھی اس کو کس نے روکا؟ تم نے روکا؟ ایک اور نوکر کی مثال لے لیجیے، آقا نے اپنے نوکروں کی جو وردی مقرر کی تھی، یہ ٹھیک ناپ تول کے ساتھ اس وردی کو پہنتا ہے، بڑے ادب و تعظیم کے ساتھ آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ہر حکم کو سن کر اس کی طرف جھک جاتا اور کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اطاعت گزار خادم جیسے کوئی ہے ہی نہیں، مطلب جھک جھک کے سلام کرتا ہے۔ سلامی لینے کے بعد جب سب سے آگے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور آقا کا نام جتنا شروع کر دیتا ہے، اس میں تمام نوکروں سے وہ بازی لے جاتا ہے، آگے 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 رہتا ہے وہ۔ دوسری طرف یہی شخص آقا کے دشمنوں اور باغیوں کی خدمت بجا لاتا ہے، آقا کے خلاف اس کی سازش میں حصہ لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر آقا کے گھر میں نقب لگا دیتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں کیا کرتا ہے؟ آقا کے گھر میں نقب لگا دیتا ہے، تالا لگا دیتا ہے، اور صبح بڑے وفادار ملازموں کی طرح ہاتھ باندھ کر آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ایسے نوکر کے مطابق آپ کیا کہیں؟ یہی کہیں گے نا کہ وہ منافق ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، رہتا میرے گھر پہ ہے لیکن وہ جس وقت کام کا وقت ہوتا ہے اس وقت یہاں سے نکل جاتا ہے، جس وقت جہاد کے لیے کہا جاتا ہے تو اس وقت کسمساتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے کسمساتے ہوئے، کون جا کر مسجد میں پڑھے، کون جا کر سب کے ساتھ پڑھے، بھائی گھر میں پڑھ لیتا ہوں آسانی ہے۔ منافق ہو کیا؟ منافق تو کسمساتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ باغی بن جاتا ہے، اللہ کا منافق ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ کے ساتھ نوکر ایسے ہیں جو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کسی کے پیر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو مالک ہے آقا ہے، کسی نے اپنے کو پیر صاحب کو بنا لیا، کسی نے مولانا کو بنا دیا، کسی نے دیندار متقی اور عبادت گزار ہے، یہ صرف اس لیے کہ ان کے منہ پہ پورے نام کی، جو ان کی داڑیاں دیکھتے ہیں، ان کے ٹخنے جو ہیں، پجامے جو ہیں پائچے اوپر ہیں، ان کے پیشانیوں پر نماز کے گٹھے دیکھ رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں، موٹی موٹی تسبیحاں دیکھ کر آپ سمجھتے کہ یہ دیندار اور عبادت گزار ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اس وجہ سے کہ آپ نے عبادت اور دینداری کا مطلب ہی غلط سمجھا ہے۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر قبلہ رو کھڑے ہو جانا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، زمین پر ہاتھ ٹیک کر سجدہ کرنا، چند مقررہ الفاظ زبان سے ادا کر لینا، کیا یہی چند افعال اور حرکات ہیں بجائے خود ایک عبادت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان کے روزے آئے اور آپ نے کیا کیا؟ آپ سارا دن بھوکے پیاسے رہ گئے، آپ نے کیا آج تو روزہ رکھا تھا، کیا اس کا نام عبادت ہے؟ بیچ کی ساری چیزیں غائب، نماز غائب، بے حیائی ختم، اور غلط غیبت ایک شروع، سوتے سو کے وقت ضائع کرنا، نماز چلی جائے، مطلب بیچ کی ساری چیزیں ختم، بس ہم نے صبح سحری کی تھی اور دوپہر میں وہ کھولیں گے اور سب کو بتائیں گے کہ میں نے 30 روزے رکھے۔ آپ سمجھتے کیا ہے کہ قرآن کے چند رکوع زبان سے پڑھ لینے کا نام عبادت ہے؟ قرآن کے چند رکوع پڑھ لیا، چند آیتیں پڑھ لی، چند سورتیں پڑھ لی، اس کا نام عبادت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ معظمہ جا کر کعبے کے گرد طواف کر لینے کا نام عبادت ہے؟ یعنی کہ ظاہری شکلوں کو آپ عبادت سمجھ رہے ہیں، آپ کے چند افعال جو ہے ظاہری شکلوں کا نام عبادت آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو۔ جب کوئی شخص اس شکلوں کے سامنے ان افعال کا ادا کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی عبادت کر رہا ہے، یعنی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی کہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کر، میں عبادت تو کر لیا ساری چیزیں، اچھا جی، اس کا مقصد پورا ہو گیا، اب وہ اپنی زندگی میں آزاد ہے، جو چاہے کرے، ہے نا، یہ ساری چیزیں کر لیا ہم نے، روزے بھی رکھ لیا، طواف بھی کر لیا، اور اس کے بعد ہم نے بظاہر ظاہری شکلیں جو ہوتی ہیں نماز کی، تسبیح بھی ہمارے پاس بہت بڑی ہے، گٹھے بھی ہمارے پڑ گئے ہیں، پائچے بھی ہم اوپر کر کے ہر وقت مسجد جا رہے ہیں 5 وقت، تو یہ ہماری زندگی کامیاب ہو گئی، مقصد پورا ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے، عبادت کیا ہے؟ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرنا، پوری زندگی میں بندگی رب، جو الحمدللہ ہماری اس کا جو دعوت کو نکات ہیں، ہمارے 3 نکات جس کی ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، کیا ہے یہ؟ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، اور منافقت اور دو رنگی سے اپنے آپ کو بچانا، اور تیسری زمام کار نیک اور صالحین کے ہاتھ ملا کر دینا، نظام اللہ کا ہونا چاہیے۔ یہی چیزوں کی ہم دعوت دیتے ہیں تو ہم برے ہیں، ہم اگر ان کی کافروں والی دعوتیں دیں گے یا ہم بظاہر ٹخنوں والی عبادت کریں گے صرف، وہ ہم پھر بہت اچھے، ہمیں کوئی نہیں مجھ پر انگلی اٹھائے،
آج کیوں ہماری سب کی نظر ہم پر کیوں پڑی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت کو سمجھ لیا ہے، جنہوں نے مولانا مودودی صاحب کا لٹریچر پڑھ کے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ چکے ہیں، الحمدللہ۔ اور جو لوگ ابھی تک نہیں سمجھے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو یہاں پر کیا ہے، اپنی پوری زندگی میں ہم نے بندگی کرنی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے جس عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور ہی مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت ہر حال میں اللہ کے قانون کی اطاعت کریں گے، اور آپ اس قانون کی پابندی سے آزاد نہیں ہیں۔ قانون الہی کے خلاف آپ نہیں جا سکتے۔ اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس میں آپ کی ہر جنبش اس حد کے اندر ہو جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کی ہے۔ آپ کا ہر فعل اس طریقے کے مطابق ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ اٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، لوگوں سے بات کیسے کرنا ہے، گھر والوں سے کیسے کرنا، باہر والوں سے کیسے کرنا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا۔ ہر فعل آپ کو اسی کے طریقے کے مطابق چلنا ہے، اور جو زندگی آپ بسر کر رہے ہیں وہ پوری کی پوری پھر عبادت ہو جائے گی۔ آپ کا سونا بھی عبادت، آپ کا جاگنا بھی عبادت، آپ کا کھانا بھی عبادت، آپ کا پینا چلنا بھی عبادت، بات کرنا بھی عبادت، حتیٰ کہ بیوی کے پاس جانا بھی عبادت، بچے کو پیار کرنا بھی عبادت۔ جن کاموں کو آپ بالکل دنیا داری کہتے ہیں وہ سب دین داری ہے، اور وہی عبادت ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف کریں گی، اللہ کے نبی نے بھی سختی سے منع کیا ہے، اور اللہ نے اپنی کتابوں میں بھی منع کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا۔ ہمیں کھانا کیسے ہے، ہمیں سونا کب ہے، رات ہم نے تمہارے لیے جائے سکون بنایا ہے، دن کو ہم نے ذریعہ معاش بنایا ہے۔ نہیں جی، ہم نے جو دن میں سونے کے لیے بنایا ہے اور رات میں ہم ذریعہ معاش بنایا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور میں تو عبادت کر رہی ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ تو یہاں پر ہم ہر قدم پہ دیکھ کر چلیں گے کہ خدا کے نزدیک جائز کیا اور ناجائز کیا ہے، ٹھیک ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، فرض کیا چیز ہے اور منع کس چیز سے کیا گیا ہے، جس چیز سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ مثلا آپ روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اس کام میں آپ کو بہت سارے مواقع آتے ہیں، سامنے آتے ہیں، جس میں حرام کا مال کافی آسانی سے آپ کو مل سکتا ہے، بہت سارے آپ حرام کما کے لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو خدا سے ڈر لگے گا تو وہ مال آپ نہیں لے سکتے۔ مال کی دریا بھی بہ جائے گا نا تو آپ بولیں گے ایک قطرہ بھی نہیں لیا۔ جس طریقے سے کہا گیا نا، علامہ اقبال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب وہ اپنی شاعری لکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا اوپر سے اللہ کی طرف سے نزول ہو رہا ہے، اور وہ لکھتے جا رہے ہوتے تھے۔ تو رات میں وہ یہ کام کرتے تھے تو ان کی والدہ صاحبہ دودھ کا گلاس لا کے رکھتی تھی، تو کچھ دنوں سے دودھ نہیں دے رہی تھی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ امی جان آج کل آپ ہمیں دودھ نہیں دے رہی۔ انہوں نے کہا بیٹا ہماری بکری کسی اور کے کھیت میں جا کر اس نے چر چگ لیا ہے، تو اس کا جو دودھ بنا ہے وہ ہمارے سے نہیں ہے، وہ بالکل غلط چلی گئی تھی، اس لیے میں 3-4 دنوں تک اس کا دودھ استعمال نہیں کر۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ تمہارے پیٹ میں ایک قطرہ بھی حرام کا جائے۔ ایسی ایسی مائوں کو اللہ کا اتنا خوف ہوتا تھا، اور ہم آج اتنے پڑھ پڑھ کر ہم لوگوں کو ذرا بھی خوف نہیں ہوتا۔ تو یہ پھر کیا ہے؟ اگر آپ جو اللہ کا سے ڈر کر وہ مال نہیں لیا، حلال کی روٹی کما کے لائے، تو جتنا وقت آپ نے روٹی کمانے پر صرف کیا یہ سب عبادت تھا، ہے نا، اس رزق عبادت ہے۔ اور اگر اس دوران میں اگر آپ رزق کمانے کے لیے نکلے اور اس دوران میں آپ کو موت آ جاتی تو آپ کو شہادت کا ایک درجہ ملتا ہے۔ شہادت کے کئی درجے ہیں، اس میں سے یہ بھی کہ رزق کے ہے حلال کمانے کے لیے وہ گھر سے نکلا اور راستے میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، یعنی وہ اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ اس کو شہیدوں کا وہ ملتا ہے۔ تو یہ سب عبادت ہے۔ اور روٹی گھر لا کے جب آپ خود بھی کھائے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلایا، تو اس کے بعد دوسروں کا جس میں حق تھا ان کو بھی کھلایا، ان سب پر آپ کا اجر و ثواب کے آپ پھر مستحق ٹھہر گئے۔ آپ ایک چھوٹی چھوٹی بات دیکھیں، ہمیں اسلام تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نیکیاں دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے راستے میں چلنے میں کوئی پتھر آ جاتا ہے، کوئی کانٹا آ جاتا ہے، کوئی شیشہ آ جاتا ہے، تو آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں، آپ اس کو سائڈ میں کر دیتے ہیں کہ کوئی اس سے ٹکرا نہ جائے، کسی کو چبھ نہ جائے، اس خیال سے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم نے تو عبادت نماز روزہ حج کوئی سوچا نہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر کسی بیماری کی خدمت کی
اور کسی اندھے کو راستہ دکھایا یا کسی مصیبت زدہ کی مدد کی، یہ بھی عبادت ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے، ہم پڑھتے ہیں قرآن، ہم جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ کی کتابوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ عبادت کن کن چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے اگر بات چیت کرنے میں جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی سے، دل آزاری سے پرہیز کیا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے حق بات کی، تو جتنا وقت آپ نے بات چیت میں صرف کیا تھا وہ سب عبادت میں صرف ہوا۔ عبادت ہے بھائی، میں بیٹھی ہوئی تھی لوگوں سے باتیں کر رہی تھی، آپ تو اپنا ٹائم ضائع کر رہی۔ نہیں جی، میں ٹائم ضائع نہیں کر رہی، میں اس کو کوئی درس دے رہی ہوں، میں اس کو کوئی اچھی بات سمجھا رہی ہوں، میں اس کو کوئی چیز سکھا رہی ہوں، کہ میرا وقت ضائع نہیں ہو رہا۔ اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سو بھی جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارا وقت ضائع نہیں ہوا، کیونکہ یہ تھک گیا انسان کو۔ قیلولہ کے لیے بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہمیں، یہ بھی ہمیں اللہ نے پتا تھا کہ میرا بندہ سارا دن اٹھا ہوا ہے فجر سے، تو دوپہر میں تھوڑا سا ریسٹ کر لے، کھانے کے بعد قیلولہ کرنا مسٹ ہونا چاہیے، سنت رسول ہے یہ۔ ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے ہماری اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا، اور ہم اپنے آقا کے غلام نہیں، ہم کسی اور کے ساتھ جائیں، کسی اور سے جا کر اپنی اجرت مانگیں۔ بس خدا کی اصلی عبادت کیا ہے؟ ہوش سنبھالنے کے بعد سے مرتے دم تک ہمیں اللہ کا قانون پر چلنا ہے۔ ہوش ہم نے جب سے سنبھالا، جب سے ہم بڑے ہوئے، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلیں گے۔ اور اس کے لیے کوئی عبادت کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہوتا ہے، اتنے بجے ہم ہنسیں گے اور اتنے بجے ہم سوئیں گے اور اتنے بجے ہم یہ کریں گے، نہیں۔ یہ عبادت ہر وقت چلتے پھرتے ہوتی ہے۔ اب آپ چھوٹی سی بات، آپ بستر سے اترتی ہیں نیچے، آپ الٹے پیر میں چپل پہن لیں، غلط ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے یہ۔ آپ نے سیدھے پیر میں پہنا تو کیا کیا؟ آپ کو یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے پیر سے، اور اتارنا ہے تو الٹے پیر سے، تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان سب چیزوں کو۔ اس عبادت کی ایک شکل ہوئے، ہر کام جو میں ایک عبادت ہوتی ہے۔ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلانے وقت میں اللہ کا بندہ ہوں اور فلانے وقت میں اس کا بندہ نہیں، ابھی اس وقت میں کسی کا، میں اللہ کا بندہ نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ۔ آپ کی پوری زندگی ایک دم ہے آپ کے لیے اللہ کی بندگی ہے۔ تو یہاں ختم ہونے والا ہے 5 منٹ میں انشاءاللہ۔ تو زندگی میں ہر وقت ہر حال میں اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے کے نام بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اور مطلب آپ کی ویڈیو بند نہیں ہو رہی ہے، سوری۔ تو ہر وقت ہم اپنے اللہ کی بندگی اور اطاعت کے نام بھی عبادت ہے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج وغیرہ کیا چیزیں ہیں، تو اس کا جواب یہ کہ دراصل یہ عبادتیں ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی عبادت جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہے۔ ان کا مقصد آپ کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے۔ اب اس بات کو بہت غور سے سن لیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہمیں ایک بڑی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے، اور ہمیں زندگی میں ہر وقت ہر حال میں اس کو ادا کرنی ہے۔ آپ کو دن میں 5 وقت یاد دلاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے نماز کے حی علی الفلاح، حی علی الصلاح آ جاؤ۔ تو اسی طریقے سے روزہ جو ہے ہمیں سال میں ایک مرتبہ پورے مہینے میں آپ کو اس کی بندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ ابھی آپ نے جیسے روزہ گزارا ہے، اب آپ نے پوری زندگی آپ اسی روزے کے طریقے سے ہی آپ نے پوری زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح آپ ہر چیز سے بچ رہی تھی، اس کو پورے سال بھی آپ اسی طرح گناہوں سے بچتی رہیں گی، جس طرح آپ نے رمضان میں اپنی حفاظت کی تھی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، آپ کو بار بار توجہ دلاتی کہ یہ مال جو تم نے کمایا ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی تحفہ ہے۔ اس کو صرف اپنے نفس کے خواہشات پر صرف نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے مالک کا حق ادا کرنا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ قرآن میں آیتیں بھری پڑی انفاق کے بارے میں۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں صرف میرا حق نہیں ہے، میں نے کمایا بھائی، میں اتنی محنت سے کمایا، نہیں۔ اس میں ہمارے گھر والوں کا حصہ ہے، ہمارے والدین کا حصہ ہے، ہمارے رشتہ داروں کا حصہ، ہمارے مسکین مسافروں کا حصہ، قیدیوں کا حصہ ہے، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کا حصہ ہے۔ اور حج دل پر خدا کی محبت اور بزرگی کا ایسا نقش بٹھاتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر وہ انسان چلا جاتا ہے عمر حج پہ، تو تمام عمر اس کے دل پر اس کا اثر رہتا ہے۔ ان سب عبادتوں کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ہماری ساری زندگی اللہ کی عبادت بن جاتی ہے۔ پھر بلا شبہ آپ کی نماز نماز ہے، اور روزہ روزہ ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، حج حج ہے، لیکن اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو محض رکوع اور سجود کرنے اور بھوک اور پیاس سے دن گزارنے اور حج کی رسمیں ادا کر دینے اور زکوٰۃ کی رقم نکال دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان ظاہری طریقوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے، اگر اس میں سے جان ہے تو وہ چلتا پھرتا ہوگا، باتیں کرے گا اور کام کرے گا،
تو وہ بلا شبہ ایک زندہ انسان ہے. لیکن اگر اس کی جان ہی نہیں رہتی ہے، جان نکل جاتی ہے، تو وہ ایک مردہ لاش بن جاتا ہے. اس کے مردے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کے پاؤں بھی ہیں، اس کے آنکھیں بھی ہیں، اس کے سب کچھ ہے، مگر وہ سب چیز سے جان نکل گئی، وہ بے جان ہو جاتی ہے. پھر تم اسے کیا کرتے ہو؟ اس کو اپنے پاس رکھتے ہو، اپنے بستر پہ رکھے رہو. ہم اس کو جدا نہیں کر سکتے، نہیں. تم کو اس کو مٹی میں دبانا ہے. اسی طرح اگر تم نماز کے ارکان پورے ادا ہوں گے یا روزے کی شرط پوری ادا ہوگی، مگر اللہ کا خوف، اس کی محبت، اس کی وفاداری، اطاعت نہیں ہوگی، تو جس کے لیے تم نماز اور روزہ فرض کیا گیا ہے تو وہ بھی ایک بے جان چیز ہو جائے گی. نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی جان نہیں، کوئی جان نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. اتحیات کا کیا معنی ہے، سورہ فاتحہ کی کیا معنی ہے، سورتوں کا کیا معنی ہے، سمی اللہ لمن حمدہ کا کیا معنی ہے، بے جان ہو جائے گی. اسی طریقے سے اب یہ بات ختم ہوتی ہے. جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک کس طرح اپنی بڑی عبادت کے لیے انسان کو تیار کرتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکات. اور اگر ان عبادتوں کو آپ سمجھ کر ادا کریں گی اور ان کا اصل مقصد پورا کرنے کی کوشش کریں گی تو اس سے آپ کی زندگی پر بہت اچھا اثر پڑے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ لوگ